الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا چوتھا پہلو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ یہ خوبی اور یہ صفت خود خالق کائنات بیان فرما رہا ہے قرآن مجید کے اندر۔ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شاکرا لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے شمار احسانات اور بے شمار انعامات ہوتے ہیں۔ انسان ساری زندگی اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دے تو انسان یہ کام نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں بندوں پر، اتنے زیادہ اس کے احسانات ہیں کہ بندہ ان کو شمار بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اپنے اندر جتنا زیادہ احساس پیدا کرتا ہے، اس کے اندر جتنا شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اتنی ہی اس کے اندر اطاعت اور فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ ساری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہر حال میں ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر ہی کرتے ہیں۔ شکر صرف یہ نہیں ہے کہ جب بندے کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت میسر آئے تو تب ہی وہ شکر کرے، اور اگر تنگ دستی آ جائے یا نعمت چھن جائے تو بندہ اللہ تعالیٰ کے شکوے شکایتیں کرنا شروع کر دے اور یہ شکر والا جو عمل ہے اس کو ترک کر دے۔ ایسا نہیں ہے۔ شکر گزار بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو نعمت ملنے پر بھی اللہ کا شکر کرتا ہے، لیکن اگر کبھی نعمت چھن جاتی ہے، مصیبت پریشانی آ جاتی ہے، زندگی میں نقصان ہو جاتا ہے، تو تب بھی اس حال میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہی کرتا ہے اور کبھی اپنی زبان پر اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کوئی شکوہ شکایت نہیں لے کر آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ وہ آزمائشوں سے بھری ہوئی زندگی میں ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بڑھاپے کے وقت اولاد عطا فرماتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کلمات بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کے وہ حمدیہ کلمات اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر انہیں نازل فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، بے شک میرا پروردگار تو دعا کو سننے والا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام صرف خود ہی شاکر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار نہیں ہیں، بلکہ ان کی خواہش بھی یہی ہے کہ ان کی اولاد اور ان کو ماننے والے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہی بنے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے پروردگار، میں نے تیرے حکم کے مطابق اپنی اولاد کو، بیوی کو، بیٹے کو مکے کی بے و آب و گیا وادی میں لا بسایا ہے، کس لیے کہ پروردگار تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ چنانچہ اے پروردگار، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، لوگ کھنچے چلے آئیں مکے کی طرف۔ وارزقہم من الثمرات، اور اے پروردگار تو ان مکے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ وجہ کیا بیان فرمائی؟ لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام خود بھی اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، اور
وہ اپنی اولاد میں بھی اور اپنے ماننے والوں میں بھی یہ شکر گزاری کی جو عبادت ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، اسوہ رسول کا ایک پیغام، ایک سبق ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے ہمیشہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتیں عطا کروں گا۔